قتال کی آیتیں نکلوا دی، سعودی عرب میں نکلوا دی، ہمارے ہاں نکل رہی ہیں۔ اس درجے طوفان ہے، دری طوفان موج افزا۔ بھائی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، کچھ لوگوں کے علم میں ہوگا، جب فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی 1914 سے جو شروع ہوئی تھی 1918 تک، لارڈ جارج تھا اس وقت وزیر اعظم انگلستان کا۔ اس نے ہاؤس آف کامنز کے اندر قرآن کا نسخہ لہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے دنیا میں امن نہیں ہو سکتا۔ یہی آج پورا مغرب کہہ رہا ہے۔ امریکیوں نے نصاب کی کتابوں سے جہاد اور قتال کی آیتیں نکلوا دی، سعودی عرب میں نکلوا دی، ہمارے ہاں نکل رہی ہیں۔ اس درجے طوفان ہے، دری طوفان موج افزا، موج افزا طوفان، دری دریائے بے پایا، دری طوفان موج افزا، اس طریقے سے آ رہا تھا۔ بہرحال سوچئے آپ، بھائی فرض کیجئے کسی شخص نے بے حرمتی کر دی تھی قرآن کی، نیوز ویک نے کیوں چھاپا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے؟ یہ اس لیے چھاپا ہے کہ دلاورس دزدے کہ بکف چراغ دارد، چور کتنا طاقتور ہے اور کتنا خود اعتمادی ہے، دلاوری ہے اس میں کہ وہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا چوری کرنے کے لیے۔ لوگ دیکھ لیں گے کون ہے، پہچان لیں گے، لیکن اسے ڈری نہیں۔ میں زبان سے نہیں کہنا چاہتا کہ فلش میں بہایا جا رہا ہو قرآن مجید کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے بے شمار واقعات ہوئے، کیوں بیان کر رہے ہیں، چھپاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور کیجئے، اس لیے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ذرا مسلمانوں میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں۔